اگر آپ یورپ، امریکہ، کینیڈا یا آسٹریلیا وغیرہ ممالک میں رہتے ہیں، آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسی مسجد یا مکتب نہیں جہاں قرآن سکھایا جاتا ہو، تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ سکول آف قرآن آن لائن قرآن اکیڈمی یہ سہولت آپ کو گھر بیٹھے فراہم کرتی ہے۔ مردوں، عورتوں، بچوں اور بڑوں کے لیے ناظرہ قرآن پاک، حفظ قرآن، بنیادی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن کی سہولت حاصل کرنے کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ہمارا فون نمبر ہے +92 321 5083 مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ جنات کی دنیا اور جادو نگری ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ مجھے بہت سارے میسج آتے ہیں، کالیں آتی ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی فلاں صورت پڑھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے، فلاں صورت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ ایک مجھے کال آئی، ایک شخص کہنے لگے جی سورہ فیل پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، کیا سورہ فیل پڑھنے سے دشمن کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل کے بارے میں جی اس کو کتنی دفعہ پڑھنے سے موکل قابو آتے ہیں، موکل قابو ہو جاتے ہیں، فلاں ہو جاتا ہے، اس کا چلہ کس طرح کرتے ہیں، کیا ہے۔ تو دیکھیں، اس حوالے سے میں ایک آپ کو اصولی بات بتاتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اسے نازل کس نے کیا؟ اللہ نے نازل کیا، اور اس کو لے کر آئے حضرت جبریل علیہ السلام۔ کس پر نازل کیا؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت تک صحابہ کرام کو دیا، پڑھ کر سنایا، سکھایا، مطالب اور معنی بیان کیے، اس کے نزول کا مقصد بھی بتایا، اور اس پر چلنے کے نتیجے میں کیا کیا دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں گی وہ بھی بتایا۔ اب یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو عام طور پر آپ جادوگروں سے اور عاملوں سے سنتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں نہیں بتائیں کہ فلاں صورت کا یہ چلہ ہے اور اس سے یہ موکل قابو آتے ہیں اور یہ جن قابو آتے ہیں، اور یہ چیزیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کا جو سوال ہے کہ سورہ فیل پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور سورہ فیل پڑھنے سے دشمن کو تباہ کیا جا سکتا ہے، تو آسان سی بات ہے، آپ ایک تفسیر اٹھائیں اور اس تفسیر میں دیکھیں آپ کہ سورہ فیل کا آپ ترجمہ پڑھیں اور سورہ فیل کا پورا پس منظر پڑھیں کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اور اس صورت میں کس چیز کو بیان کیا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صورت میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک لشکر آیا تھا یمن سے، ہاتھیوں والا، جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، انہوں نے پتھر اوپر سے اپنے پنجوں میں لا کر پھینکے اور پتھر گولی کی طرح کام کرتے تھے، اور ہاتھی بھی مرے اور لشکر والے بھی تباہ ہو گئے۔ تو یہ صورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو شخص اللہ کے مقابلے میں آئے گا، اللہ اسے اپنی ادنا سی مخلوق کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ صورت تو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اللہ کے مقابلے میں نہیں آنا۔ اب اس میں کہاں یہ ہے کہ اس کو آپ 10 دفعہ پڑھیں گے، 5 دفعہ پڑھیں گے، 20 دفعہ پڑھیں گے تو آپ لوگ دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ کے مقابلے میں ہیں اور اللہ کی نہیں مان رہے، آپ قرآن پر ایمان آپ کا نہیں ہے صحیح، اور قرآن پر عمل نہیں کر رہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، دین پر عمل نہیں کر رہے، تو اللہ کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ اللہ کی مان کر چل رہے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، واقعتاً اس طرح کے بندے ہیں کہ جس طرح کا بندہ ہونا چاہیے، بندہ مومن ہے، آپ متقی ہیں، تو پھر اللہ بھی اور اللہ کا سارا نظام آپ کا حمایتی اور مددگار ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔